على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے جناب یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ جسے اللہ بہترین قصہ فرما رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ کچھ حصہ آج بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے دو اہم باتیں ہیں اس کے اندر آج کے حوالے سے۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور وہ اس کی طرف جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لپکی، تو میں نے عرض کیا قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے خود تبصرہ فرمایا کہ کیا ہوا وہ سارا واقعہ، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام باہر کی طرف کو جا رہے ہیں، یہ اس کو کھینچ رہی ہے، اور صرف کھینچ نہیں رہی، الفاظ سے بھی لبھا رہی ہے، ہائی دلک کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کر۔ تو پیچھے سے جس وقت کھینچا نا تو یہ قمیض پھٹ گئی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے وقتوں کے اندر یہ جو لباس ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا یہ اس طرح کا لباس نہیں ہوتا تھا، ذرا موٹا لباس ہوتا تھا، تھوڑا آہستہ کر لیں اس کو۔ اچھا، یہ موٹا لباس ہوتا تھا۔ اب وہ کس جذبات کی انتہا میں تھی کہ اس نے اس جذباتیت سے اور وحشیانہ انداز سے کھینچا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی پھٹ گئی پیچھے سے۔ آپ تصور ذہن میں لے گیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں ارشاد فرمایا کہ کل جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ 7 قسم کے افراد کو دیں گے، اور ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کو حسب نسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو وہ جب باہر کو نکلے تو وہ دروازہ کھلا تو ساتھ ہی اس نے مکر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو جی آپ کے سردار کی بیوی کے اوپر دست درازی کر رہا تھا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یہ ہے ہی ایسے، استغفر اللہ۔ اور وہاں پہ پھر اللہ رب العزت کی شان کہ وہاں پر ایک سمجھدار بندہ، اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا، جھٹلایا نہیں، پتہ تو اس کو بھی لگ گیا ہوگا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا دیکھو جی سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر تو قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہوگی کیونکہ یہ پیچھے کو دھکا دے رہی ہوگی، اور اگر پیچھے سے ہے تو اس کا مطلب عورت جذباتی ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ۔ اب نظر تو اس کو بھی آ رہا تھا لیکن اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا۔ اس میں ہمارے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر کسی ایک انسان کو سچا سمجھتے بھی ہیں اور فیصلہ کرنے لگے ہیں تو براہ راست فیصلہ نہ کیجیے، آپ اس فیصلے کی لاجک دوسروں کو سمجھائیں، اس کے بعد اس کو فیصلے کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو لوگ خوش دلی سے قبول کریں گے، ورنہ لوگ کہیں گے یہ بائزڈ فیصلہ کیا ہے، یہ اس بندے نے ایک طرف جانبداری کے اوپر مبنی فیصلہ کیا۔ اس کو تو نظر تو آ رہا تھا یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے قمیض، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو دیکھ تو پہلے ہی لیا تھا۔ تو جس وقت دیکھا تو کیا کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے کہ تمہاری جو ہے عورتوں کی جو مکر ہے نا یہ بڑی خوفناک ہے۔ ساری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہی عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے، یہی عورت بہن کے روپ میں ہوتی ہے، یہی عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، یہی عورت پاکیزہ عورتوں کے روپ میں ہوتی ہے، لیکن ساری نہیں۔ لیکن پھر جس وقت وہ مکر کرنے لگے تو پھر بڑی خوفناک مکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مرد اور عورت ہر قسم کے مکر سے محفوظ فرمایا اور کسی بھی آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ کرے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام تھا۔ اب وہ اس کے دماغ سے گیا ہی نہیں بات، اور وہ بات کو زیادہ ابھارا بھی نہیں انہوں نے، کیونکہ اگر ابھارتے تو پھر وہ بدنامی ہونی تھی، لیکن جتنی بھی بات چھپائیں چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پورا اگلا ایک رکوع اسی بات کے اوپر ہے کہ اس عورت کو پھر پتہ لگا، وہ پھر اس کو بلا رہی ہے اپنی طرف یوسف علیہ السلام، اور وہ پھر انکار کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس نے کبھی کوئی جذباتی دوسری دفعہ فیصلہ نہیں کیا۔ اب جب بار بار کسی عورت کا لبھانا ہو، اشارے کنائے کرنے ہوں
تو پھر بہرحال پتہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ تو ارد گرد کی عورتوں کو پتہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور عورتیں جو ہیں اس شہر کی ان تب تک خبر پہنچ گئی ہے۔ فی المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ گھر سے بھی خبر نکلی اور ہوتے ہوتے شہر کے اندر پھیل گئی۔ جب شہر کے اندر پھیلی تو ریٹرن وہی خبر اس کے پاس پھر آ گئی۔ اس نے کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں یوسف علیہ السلام کو کبھی تم نے اس نظر سے دیکھا نہیں؟ اس نے سب عورتوں کو، اللہ کہتے ہیں، جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ان میں سے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں ان کو کہا کہ چلو اب تم یہاں پر آؤ اور آ کے تمہاری کوئی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کو تمہارے سامنے میں یوسف علیہ السلام کو پیش کروں گی۔ چیلنج دیکھیں، ایک ہے اچانک کھانا اور ایک ہے اس نے پہلے سے چیلنج دیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک عورت کو علیحدہ علیحدہ اس نے تکیہ دیا کہ ٹیک لگائے اور ریلیکس کرے، اور اس کے بعد ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چھری دی، اور بس وہ چھری ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے اور ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور وہ کہنے لگی اخرج، نکلیے آپ۔ یوسف علیہ السلام کو کہا، اس کا مطلب یوسف علیہ السلام ابھی اس گھر میں رہ رہے تھے اور ابھی اس آزمائش کے اندر ہی موجود تھے، اور وہ جس وقت انہوں نے کہنے کے مطابق وہ باہر نکلے، اور جس وقت وہ باہر نکلے وہ سامنے سے ایسے گزرے، اللہ فرماتے ہیں قطعن ایدیہن، ایسے ہاتھ کو اچھی طرح چیر کر رکھ دیا، جیسے اپنے جذبات کو قابو پانے کے لیے ہاتھوں کو ایسے دبا دیتے ہیں نا، تو وہ اس طرح شدت سے دبایا، وقطعن یعنی شدت سے دبا دیا اور ہاتھ کٹ گیا اور وہ خون ہو گیا ہاتھ۔ اور اللہ فرماتے ہیں سب عورتوں کا یہ حال ہو گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام پہلے بھی تو نکلے ہوں گے، لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ نصیحت ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ یوسف علیہ السلام پہلے بھی گزرے ہوں گے، لیکن کبھی انہوں نے خاص الخاص اس نظر سے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اس لمحے وہ اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ وہ کون شخص ہے کہ اس کی کیا کیفیت وضع وقت ہے، کتنی خوبصورتی ہے کہ جس کے اوپر یہ فدا ہو گئی ہے۔ وہ عورت کے جو انہوں نے بیٹا بنا کے پالا تھا وہی فدا ہو گئی۔ جب اس نظر سے دیکھا تو کیا کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں کو شدید طرح کاٹ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش کی طرف مت چلیں، اگر آزمائش کی طرف چلے تو شیطان کا وار چل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ شیطان کے پہلے تیروں میں سے جو سب سے پہلا تیر ہے وہ نظر کا تیر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب تصور کیجئے گا، یہی نظریں تھیں جو یوسف علیہ السلام کو پہلے بھی دیکھ رہی تھیں، لیکن انہی نظروں نے کبھی اتنا نہیں دیکھا تھا کہ ہاتھوں کو کاٹا، لیکن اس دن جب وہ اس نظر سے دیکھنے لگی تو شیطان اپنا کام اسی لمحے کر گیا۔ پہلے بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن شیطان نے پہلے کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی غیر محرم رشتے ہوتے ہیں یا محرم رشتے بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک حیا کا پہلو رہنا چاہیے، بے حیائی کی طرف کو نہیں جانا چاہیے، اور جو غیر محرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پردے کا ایک اضافی پہلو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی تم اسی بات کی وجہ سے مجھے ملامت کیا کرتی تھی نا، دیکھ لو پھر تم نے بھی جب اس نظر سے دیکھا تو تمہارا کیا حال ہوا۔ اور اس قدر شدت سے کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں، ایسا تصور ذہن میں ہے، کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگ رہا ہے، جیسے کوئی بہت خوبصورت لگے نا انسان کو، تو بچہ بھی خوبصورت کہتے ہیں، بچے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ان کی معصومیت کے ساتھ، ایک ہوتی ہے خوبصورتی، ایک ہوتی ہے خوبصورتی کے ساتھ معصومیت۔ خوبصورتی اور معصومیت جمع ہوتی ہے تو ہم کسی کو فرشتے کا خطاب دیتے ہیں، ورنہ فرشتہ نہیں کسی کو کہتے، صرف اور صرف خوبصورت کہتے ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بچے اس لیے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہے۔ یوسف علیہ السلام ساری زندگی گناہوں سے پاک رہے، اس وجہ سے وہ کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات جو ہم نے سمجھنی آج کی وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، یوسف علیہ السلام کے چہرہ انور کے اوپر داڑھی موجود تھی، ہے تھی کہ نہیں؟ کہ نبی کو داڑھی کے بغیر گزرا نہیں گزرا، تو یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ہمارے ہاں آج کل کیا معیار ہے، ذرا کسی شادی پہ جانے لگتے ہیں سب سے پہلا غصہ اس پہ اترتا کہ بھئی خوبصورت ہو جائے کسی نہ کسی طرح۔ بھئی یہ خوبصورتی کا معیار تو نہیں ہے نا،
یہ داڑھی رکھنا خوبصورتی کا معیار ہے، داڑھی اتارنا خوبصورتی کا معیار نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے حسن و خوبصورتیاں عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ رکھنے کی توفیق بھی اور اپنی اولادوں کو تحریص بھی دیں گے، اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا حکم دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سے بھی بہتر ہے، چلو عورتوں کے سب سے نکلتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو کم از کم طویل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارخو، اتنی لمبی کرو کہ یہ لٹک جائے۔ ارخو کا مطلب ہوتا ہے لٹک جائے۔ لٹکے گی کون سی چیز جی؟ لٹکے گی وہ چیز کہ جو نیچے طویل ہوگی، تو بالکل چھوٹی سے نکل کے انشاءاللہ ہم اس کو طویل کریں، تاکہ جب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم چل کے جا رہے ہوں گے نا، تو ہمارے چہرہ انور ہمارے بھی خوبصورت بنے ہوگا، ہمارا بھی چہرہ انور بنا ہوگا، خوبصورت نور والا چہرہ بنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے نبی کے پاس پہنچے، وہ کہیں کہ میرے چہرے جیسا تم نے چہرہ ہی نہیں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں اس کو یہ فرض ہے، میں تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، حلفاً بھی کہتا ہوں یہ فرض ہے، لیکن آپ نہ مانیں اس کو فرض، آپ اس کو صرف سنت کہہ لیں۔ چلیں سنت کا بھی تو کچھ مقام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انشاءاللہ ہم اس سنت کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملیں گے تو کتنے خوش ہوں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس زمانے میں داڑھی رکھی جس زمانے کے اندر لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے چہرے بھی سجائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب اگلی جو ہوگی انشاءاللہ ہماری نشست، وہ نشست ہوگی عشاء کی نماز کے بعد سے، آئندہ سے انشاءاللہ ہوا کرے گی، اور جو آئندہ آنے والا ہے اس میں خوابوں سے متعلق 2 اہم واقعات ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تینوں قسمیں، ان قسموں کے احکامات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، بڑا ہی اہم درس ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بیٹھ کے سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔